بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تیسری قسم ان شکوک کی کہ جن کے بعد توجہ نہیں دینی چاہیے اور نماز صحیح ہے، وہ ہے وقت گزرنے کے بعد۔ اگر وقت گزرنے کے بعد فرض کریں کہ مغرب ہو گئی، اب کسی کو شک ہو کہ وہ ظہر و عصر کی نماز صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی تو نماز صحیح ہے۔ اسی طرح سے اگر شک ہو کہ پڑھی یا نہیں پڑھی، جبکہ معمولاً وہ شخص پڑھتا ہے، تو کیونکہ وقت گزر گیا اب اس سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یقین ہو جائے کہ نہیں پڑھی تو بلا شک نماز قضا کرنی ہے۔ بس اس بات کو دوبارہ بیان کریں کہ وقت گزرنے کے بعد اگر یقین ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھی تو نماز کو قضا کرنا ہے، لیکن اگر شک ہو کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی جبکہ معمولاً یہ شخص نماز پڑھنے والا تھا تو ایسی صورت میں سے نماز دوبارہ نہیں پڑھنی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد شک ہو کہ ایک نماز میں نے پڑھی تھی، اب یہ اسے یاد نہیں آ رہا کہ ظہر پڑھی تھی یا عصر پڑھی تھی، تب اس پر لازم ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ اگر یہ مسافر نہیں ہے تو 4 رکعت نماز پڑھے، اس نیت سے کہ جو بھی اس کی نماز رہ گئی ہے اسے میں انجام دے رہا ہوں۔ اور اگر وہ مسافر ہے اور اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ یاد نہیں آ رہا کہ ظہر پڑھی یا عصر پڑھی، تو اسے 2 رکعت نماز پڑھنی اس نیت سے کہ جو نماز رہ گئی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، یعنی کہ 2 رکعت حساب ہوگی، اگر ظہر رہ گئی ہے تو ظہر اور عصر رہ گئی ہے تو عصر، لیکن کب کہ جب وقت گزر چکا ہے۔ لیکن اگر وقت نہیں گزرا ہے تو اسے نماز پڑھنا ہے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو وقت گزرنے کے بعد کہ مغرب اور عشاء پڑھی یا نہیں پڑھی تو اسے نماز نہیں پڑھنی ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر شک ہو کہ میں نے ایک نماز پڑھی تھی اور یہ بھی نہ معلوم ہو کون سی پڑھی تھی تو اسے مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ مغرب اور عشاء کی تعداد الگ الگ ہے۔ مغرب کی 3 رکعت ہے اور عشاء کی نماز کی تعداد 4 رکعت ہے، اور اگر مسافر ہے تو مغرب 3 رکعت ہے اور عشاء کی نماز کی تعداد 2 رکعت ہو جائے گی۔ کیونکہ تعداد الگ الگ ہیں تو اسے یہ نہیں معلوم کہ میں نے مغرب کی پڑھی تھی یا عشاء کی پڑھی تھی۔ لیکن اگر رکعت کی تعداد ایک ہوتی ظہر و عصر کی طرح سے اور اسے شک ہوتا کہ میں نے ایک پڑھی ہے، اب یہ نہیں معلوم کون سی پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں ایک نماز 4 رکعت ہی پڑھتا تو مشکل حل ہو جاتی، اور اگر مسافر ہوتا تو ایک نماز 2 رکعت ہی پڑھتا اور مشکل حل ہو جاتی۔ لیکن مغرب اور عشاء کی نماز کی کیونکہ تعداد رکعت کی الگ الگ ہے، لہٰذا ایسی جگہ پر دونوں نمازیں دوبارہ سے پڑھنی ہوں گی اگر یہ شک ہے کہ ایک تو پڑھی تھی اور ایک نہیں پڑھی تھی، یعنی ایک کا یقین ہے اور ایک کا یقین نہیں۔ لیکن اگر شک ہے فقط کہ پتہ نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں سے دوبارہ نماز نہیں پڑھنی۔ کہاں پر دوبارہ پڑھنی ہے؟ جب یقین ہے کہ ایک پڑھی تھی اور ایک نہیں پڑھی، یا یہ کہ شک ہے اسے کہ ایک تو پڑھی تھی لیکن کون سی پڑھی اور کون سی نہیں پڑھی۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو ان شکوک کی تیسری قسم کے بارے میں کہ جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔